اسی لیے مجھے خطرہ اسی بات کا ہے، کیونکہ ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان ابھی تک تیاری نہیں کر رہی سیکنڈ راؤنڈ کی. ہم نے اپنی قوم کو نیشنل کیڈٹ کور، جانباز فورس، میڈیکل فرسٹ ایڈ، ہم نے فوڈ سپلائیز کو اسٹاک کرنا، فیول سپلائیز کو اسٹاک کرنا، اس قسم کا کوئی کام ریاست نہیں کر رہی. آپ کو یاد ہوگا ایران عراق جنگ، ایران اور اسرائیل جنگ بالکل پیک پہ پہنچی ہوئی تھی، جب دریائی سمندری راستے بند ہونے والے تھے، اس وقت حکومت پاکستان نے آرڈر دیا تھا کہ اچھا ہم پیٹرول منگوا کے کچھ اسٹاک کر لیتے. اس وقت کیا انہوں نے کہ جب سمندری راستے بالکل بند ہونے والے تھے. پہلے کیوں نہیں کیا؟ ابھی بھی نہیں کیا ہوا. ہم کتنے سالوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ ایران کے ساتھ ایک سپلائی لائن کھولیں. ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن بھی ہماری آنی تھی، امریکہ کے دباؤ پر آپ نے روکی ہوئی تھی. ہم نے کہا تھا ایران کے ساتھ پیٹرول کی سپلائی لائن کھولیں، اگر پائپ لائن نہیں بچھاتے تو ٹینکروں کے ذریعے کریں، ٹینکروں سے نہیں کرتے تو اسمگلنگ کھول کے کریں، کیونکہ ہمارے سمندری راستے بند ہو جائیں گے، آپ کو فیول نہیں ملے گا سمندر کے راستے. لوگ مذاق اڑاتے تھے ہمارا کہ جی آپ ایسے کہتے ہیں کہ اسمگلنگ کرو، اور اسمگلنگ کریں گے تو ساری فوج کھا جائے گی، تو ایف سی کھا جائے گی. پاگل بے غیرت لوگ، نہ اسٹریٹجی سمجھتے، نہ جیو پالیٹکس سمجھتے، نہ دشمن کی پلاننگ سمجھتے، نہ ان کو یہ معلوم ہے کہ آنے والی جنگوں میں دشمن کس طرف سے حملے کرے گا. صرف کمینہ پن ہے، فوج پہ بھونکنا، بکواس کرنی ہے. لہٰذا ہمارے انالیسس تو تجزیہ اور ہماری ریکمنڈیشن کا مذاق اڑاتے کہ جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ اسمگلنگ کرتے رہو. وہی اسمگلنگ آپ کی جان بچائے گی. اسمگلنگ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ کھل کے ایران سے ڈیل کر سکے، تو اگر جرت ہے تو کھل کے امریکہ سے کہیں دفعہ تم یہاں سے، ہماری اسٹریٹجک ریکوائرمنٹ ہے، ہم 1000 ٹینکر روز منگوائیں گے. ہمیں آفیشلی ایران کے ساتھ ڈیل کر کے 1000-2000 ٹینکر روز منگوانا چاہیے. لیکن یہ جو ملٹی نیشنل آئل کمپنیز ہیں پھر یہ شور مچاتی ہیں. ان ملٹی نیشنل آئل کمپنیز کا کمیشن ہے پولیٹیشنز کے ساتھ. پاکستان کا مفاد تو کسی کو نہیں چاہیے. تو یہ ساری باتیں ہیں جو فوج کو، ISI کو، ہماری حکومت کو اس وقت دیکھنی ہے. بہت قریب وقت ہے کہ آپ دوبارہ آزمائے جائیں گے، اور اب کی دفعہ بہت زیادہ خوفناک اور وسیع پیمانے پہ جنگ ہوگی، اور سویلین آبادی پر جنگ ہوگی. ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوگا. لہذا یہ سب کچھ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سمجھ لیں کہ اس وقت بھارت میں کون سا مائنڈ سیٹ کام کر رہا ہے، کون لوگ ہیں جو گینگ آف گجرات ہے جو اس کی پالیسیز کو چلا رہے ہیں، وہ کس قسم کے سائیکوپیتھس ہیں کہ جن کو آپ پلاننگ میں اور پریڈکشن میں نہیں ڈال سکتے کہ یہ وہ اس طرح کریں گے تو اس طرح کریں گے. وہ انپریڈکٹیبل لوگ ہیں. وہ خود بھی اپنے آپ کو جلا لیں گے، اپنے ملک کو آگ لگا دیں گے، اپنے لاکھوں لوگ مروا دیں گے، صرف اپنے اس فاشسٹ اور ظالم عقیدے کی خاطر کہ ہم نے اکھنڈ بھارت بنانا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے، جیسے نتنیاہو کر رہا. گریٹر اسرائیل بنانے کے چکر میں وہ اسرائیل کو ڈبو دے گا انشاءاللہ، اور ڈبو رہا ہے. لیکن اس پاگل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. وہ باولا ہو گیا ہے، کوئی طاقت اس کو روک نہیں پا رہی، کیونکہ وہ بدماش ہاتھی کی طرح، ایک پاگل کتے کی طرح ہر ایک کو کاٹتا پھر رہا ہے. پوری دنیا اس کے خلاف ہو گئی ہے، ہر جگہ اسرائیلیوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں، پوری دنیا میں ذلیل ہو چکے ہیں، لیکن یہ جنگ نہیں روک رہا. مودی اور موہن بھگوت اور یوگی آدتیہ ناتھ اسی ذہنیت کے لوگ ہیں. یہ پاکستان میں داخل ہوں گے، آپ پہ رحم نہیں کریں گے. وہی کریں گے آپ کے ساتھ جو نتنیاہو جو ہے غزہ میں کر رہا ہے. تو اپنی فوج کو گالیاں مت دو، اپنی فوج کو ذلیل اور رسوا مت کرو. روز ہمارے درجنوں کے حساب سے افسر جوان شہید اور زخمی ہو رہے ہیں صرف تمہیں بچانے کے لیے. اور کوئی اگر پاکستان کے اندر پاک فوج کو گالیاں دیتا ہے، پاک فوج کے افسروں جوانوں کی شہادتوں پر مذاق اڑاتا ہے، واللہ میں ریاست سے کہوں گا کہ ایسے غداروں کو پکڑ کر قتل کر دیں. یہ جہنم کے کتوں سے زیادہ خطرناک ہیں جو قوم کے اندر مایوسی پھیلاتے ہیں، قوم اور فوج کے درمیان تفرقہ اور اختلاف پیدا کرتے ہیں، اور مشرکوں اور ہندوؤں کے لیے راستہ صاف کرتے ہیں. یہ خطرناک غدار ہیں، ان کو معاف نہیں کرنا ہوتا. اللہ پاکستان کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. لیکن جس قسم کی حرکتیں یہ پاکستانی قوم اور اس کی حکمران اور اس کے دانشور اور اس کے علماء کر رہے ہیں، توبہ استغفار. مجھے خطرہ ہے کہ یہ گینگ آف گجرات جو ہے یہ بہت بری طرح سے ہمارے لوگوں کو قتل کرے گا. اسی طرح ہمارے اوپر آئے گا جیسے ہلاکو خان بے وقوف اور غافل مسلمانوں پر آیا تھا. تو اپنے آپ کو تیار کریں اور محتاط رہیں. حکومت پاکستان کو اور فوج کو ہماری نصیحتوں کو بہت غور سے سننا چاہیے، ورنہ جتنا نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. ہم نے آپ کو وقت پر نصیحت اور اذان پہنچا دی تھی.